اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی حیثیت کو واضح کیا تھا۔ جب مشرکین مکہ نے مختلف قسم کے اعتراضات اور سوالات اٹھائے تو یہ آج کی آیت بھی اسی کے متعلق ہے، انہی کے سوالات کے جوابات ہیں۔ لیکن پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے مشن اور نبیوں کی جو حیثیت تھی اس کو واضح کر دیا تھا کہ میرے جو نبی ہیں جتنے بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور پھر انبیاء کی آخری کڑی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، وہاں تک جتنے بھی انبیاء آئے ان کے صرف دو کام تھے۔ ایک کام یہ تھا کہ اللہ کے فرمان بردار بندے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے بندے، نبیوں کی پیروی کرنے والے بندے، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بندوں کو مبشرین وہ خوشخبری سناتے تھے جنت کی، اللہ کی رضا کی۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، وہ منذرین۔ اور دوسرا نبیوں کا کام تھا ان کو ڈرانا، انذار کرنا، یعنی ان کو ڈرانا اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ جس نے ایمان لایا اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قسم کے غم اور خوف سے نجات عطا فرما دیں گے، اور جس نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو پھر اسے اللہ کا عذاب پکڑے گا، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے یہی ہوتا ہے پھر قانون اللہ کا۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے اس میں مشرکین مکہ نے جو اعتراضات کیے تو اس میں ایک اعتراض یہ تھا کہ جی آپ ہمارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیں، آپ ہمارے لیے جو ان پہاڑوں کو سونا بنا دیں، آپ ہمارے لیے پانی سے جو ہے زمین سے جو پانی نکالیں، یہ ہماری بنجر زمینیں جو ہے سرسبز و شاداب ہو جائیں، اور جو ہے آپ ہمیں جو آنے والے حالات کے متعلق ہمیں آگاہ کریں، یعنی خبریں دیں کہ تاکہ ہم اپنی تیاری کر لیں۔ تو اس قسم کا من گڑت بیہودہ اور محمل سوال وہ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کا جواب دیا ہے۔ بالکل کوئی یعنی کہ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ تشریح نہ بھی کریں تو ترجمے سے ہی بالکل بات واضح ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میرا ہے، زبان تیری ہے، مخاطب میرے بندے ہیں، آپ انہیں کہیے، قل کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا۔ بات دیکھیں کتنی واضح بات ہے، کوئی یعنی کہ اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ کیا؟ لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسری بات ولا اعلم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں، میں غیب کی خبریں جانتا ہوں۔ تیسری بات ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر کیا ہے؟ تو آگے اللہ کے نبی نے خود اللہ کی وحی کے ذریعے اپنا تعارف کروایا کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کے ذریعے مجھے ملتا ہے، میں اس کے مطابق چلتا ہوں آگے، باقی میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتاتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بتایا، فرمایا کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا دیکھنے والا اور اندھا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وانذر به الذين يخافون، اے میرے محبوب آپ لوگوں کو ڈرائیے قرآن کے ذریعے، الذین، ان لوگوں کو، یخافون جو خوف کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، جس دن لیس لہم من دونہ، اللہ کے سوا، ولی کوئی حمایتی مددگار، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، لعلہم یتقون تاکہ یہ جو ہے خوف حاصل کریں اور تقوی حاصل کریں اور اللہ سے ڈر جائیں۔ اب یہاں دیکھیں دو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں اپنے نبی کی زبان سے یہ بات کہلوا دی کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں اور نہ میرے پاس خزانے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خزانے سارے کے سارے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ دوسری جگہ میں موجود ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو چابی دے دی ہو،
کسی کو خزانوں کی چابیاں دے دیو؟ فرمائے کہ نہیں نہیں، لہو مقالید السماوات والارض، علماء فرماتے ہیں کہ لہو مقالید خزائن السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کے خزانے کی جو چابیاں ہیں نا وہ بھی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ اب اللہ نے کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ اختیار دے دیا ہو اور ان کی اتنی یعنی کہ وسعت دے دی ہو کہ جی آپ کو میں نے جو ہے خزانے عطا کر دیے، یہ دے دیے ہیں، اب آپ جسے چاہو امیر بنا دو، جسے چاہو کلاش اور غریب بنا دو۔ نبی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہوتی، اور اگر نبی کے اختیار میں یہ بات ہوتی تو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تقریباً سوائے اکا دکا جو بیچ میں انبیاء تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، پہلے وہ بھی غلامی کی زندگی، پھر وہاں سے بازار مصر میں بکتے ہیں، پھر وہاں سے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بادشاہ بنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی نبی تھے ان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں تھا، رہنے کے لیے گھر بھی موجود نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کیسے غریب الوطنی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، گھر نہیں، اور اللہ نے ان کے دشمنوں کو جو ہے بڑے بڑے محلات عطا فرمائے ہوئے تھے۔ فرعون کے پاس بڑے بڑے محلات تھے، فرعون کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کبھی بھوکے ہوتے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، اللہ دے دیتا، اور کبھی جو ہے برداشت کرتے، صبر کا یعنی کہ وہ مظاہرہ کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے نبی آپ لوگوں سے بتا دیجئے۔ اب کچھ حضرات نے یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا یعنی کہ خیانت کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے یوں کیا کہ قُل لا اقول لکم عندی، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس ولا اعلم الغیب، کہ غیب کے خزانے نہیں ہیں۔ انہوں نے یعنی کہ عالم الغیب کو جو ہے عندی کے اوپر عطف کر دیا، تو اب ترجمہ یہ بنا کہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب نہیں ہے، یعنی میرے پاس غیب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ کیا۔ اگر اب یہ کریں گے تو پھر اس سے ایک اور زبردست قسم کا یعنی کہ وہ یعنی کہ تعریف لازم آئے گی، وہ یہ ہوگی کہ قُل لا اقول لکم عندی، اے میرے نبی آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب نہیں ہے، میں تم سے یہ نہیں کہ یعنی میرے پاس غیب ہے، میں عالم الغیب ہوں ان کے مطابق۔ تو پھر اگلے جملے کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں یعنی کہ فرشتہ نہیں ہوں، یعنی میں فرشتہ ہوں۔ تو پھر یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کی صف سے نکالنا پڑے گا اور فرشتوں کی صف میں ماننا پڑے گا، لیکن یہ چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ان کی بعثت اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہے۔ کوئی نبی بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اٹھائیں، قرآن اٹھائیں، کسی نبی کے متعلق بھی یہ نہیں آتا کہ وہ نبی کھاتا نہ ہو، وہ نبی پیتا نہ ہو، اس نبی کو جو ہے انسانی بشری یعنی ضروریات کے جو جتنے بھی تقاضے ہیں وہ اس نبی کے ساتھ نہ ہوئے ہوں، سارے یعنی بشری تقاضے انبیاء کے ساتھ رہے۔ سر میں درد بھی ہوا، بیمار بھی ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے، اولاد بھی ہوئے، ٹھیک ہے، زخمی بھی ہوئے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو دیکھ لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیفیں ہوئی۔ آپ بازار میں تجارت بھی کر رہے ہیں، آپ نے کام بھی کیا، آپ نے مکے والوں کی بکریاں بھی چرائیں، اور آپ نے تکلیفیں برداشت کی، اور طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا۔ طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے پتھر پڑتے ہیں، سنگ باری ہوتی ہے، اور آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، تو کوئی نبی بھی جو ہے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جی میں مثال کے طور پہ یعنی کہ انسان نہیں ہوں۔ سارے نبیوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی انسان ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سارے مرد تھے، وہ کھاتے تھے، وہ پیتے تھے، وہ شادی کرتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے۔ اگر تمہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ یعنی کہ اختلاف ہے کہ یہ تو کھاتا بھی ہے، یہ تو پیتا بھی ہے، اس نے تو شادی بھی کی ہے، اس کے تو بچے بھی ہیں، تو یہ بالکل تمہاری محمل بات ہے اور بیکار فضول سوال ہے یہ تمہارا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے بشر تھے، ان سب کو اللہ نے انسانوں میں پیدا کیا، لیکن فرق سمجھ لیجئے، جن سے انسان ہونے میں تو سب برابر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بہترین تمغہ عطا فرمایا۔ وہ تمغہ کیا ہے؟ وحی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے پتھر ہونے میں سارے پتھر برابر ہیں، لیکن وہ سارے پتھر ایک طرح کے نہیں ہوا کرتے، اس میں بڑے قیمتی پتھر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے یہ قسم کے پتھر بھی ہوتے ہیں، جیسے مثال گرینائٹ ہے، اس کے علاوہ زبرجد ہے، دوسرے جو پتھر ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح انسانوں میں بھی جو ہے اکمل الانسان کا اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، اور اس کو نبوت سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں
جتنی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو اتنا علم عطا فرماتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مخلوق میں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، ان تمام مخلوقات سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا تھا، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں اللہ کے نبی کا علم محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود، اللہ کا علم جو ہے غیر اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور نبیوں کا علم بھی محدود ہوتا ہے۔ اب بعض چیزیں اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں بتائی، قیامت کے متعلق اللہ نے نہ نبی کو بتایا نہ فرشتوں کو بتایا۔ خود جبرائیل علیہ السلام جو حدیث جبرائیل میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام سے مختلف سوالات کیے گئے، تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ قیامت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی جو سائل جتنا جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی کہ قیامت کے بارے میں جبرائیل ہوں، مجھے بھی نہیں پتہ اور آپ کو بھی نہیں پتہ، اللہ نے بتایا نہیں۔ موت کب، کس کی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، یہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، نہ کسی نبی کو بتایا، نہ کسی ولی کو بتایا، نہ کسی اور کو۔ تو لوگوں نے آج کل جو ہے اپنے عقائد کو بگاڑ کر جو ہے اب نبیوں سے نکل کر یہ بات تو ولیوں تک چلی گئی، اور پھر لوگ جو ہے ولیوں کو بھی عالم الغیب مانتے ہیں۔ ہمارا پیر صاحب جی وہ تو ہماری ہر حرکت کو دیکھتا ہے، وہ تو ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، وہ ہم جو بھی کریں ہمارے ہر عمل سے واقف ہوتا ہے، اور پھر اس کے سہارے جو جی رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کی پہلے تشریح سمجھ لیں۔ حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیب کا معنی ہے پس جگہ، پس جگہ کو غیب کہا جاتا ہے، اور اصطلاح تعریف اس کی یہ ہے کہ پوشیدہ چیز، جو پوشیدہ چیز اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اب اس غیب کی دو یعنی کہ آپ تعریف کر سکتے ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ وہ غیب جو کسی وسیلے سے حاصل ہو، کسی واسطے سے حاصل ہو، کسی آلے کے ذریعے حاصل ہو، تو اس کو غیب نہیں کہا جاتا، وہ خبر ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ اور غیب وہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، کوئی آلہ نہ ہو، نہ حواس وہاں پہ یعنی کہ محل ہو، نہ کوئی اور چیز وہاں پہ یعنی کہ اس کے اندر شامل ہو، تو اس کے بغیر جب کوئی علم حاصل ہوتا تو اس کو کہتے ہیں غیب۔ تو یہ صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ اب باقی جو انبیاء علیہ الصلاۃ کو اللہ نے علم دیا ہے، تو وہ علم جو ہے دو طریقے سے ملا انبیاء کو، وحی کے ذریعے اور الہام کے ذریعے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات یہ چیزیں جو ہے اپنے نیک بندوں کو، جن کو ہم اصطلاح میں اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو ان کو دو طریقے سے ملتا ہے، کشف کے ذریعے اور الہام کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کو بھی عطا کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا علم غیب کلی نہیں ہوتا کہ جی نہیں وہ تو پورا علم غیب جانتے تھے۔ اب ٹھیک ہے، بعض حضرات نے یہاں پہ خیانت یہ کی، وہ کہتے کہ نہیں جی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی سے کہلوایا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یہ بطور عاجزی اور انکساری اور تواضع کے کیا۔ زبردست سوال ہے یہاں پہ۔ اگر ٹھیک ہے جی مان لیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ تواضع پر یعنی کہ اس کو کیا جائے کہ اللہ کے نبی نے تواضع کے طور پر کہا تھا کہ جی میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں، ٹھیک ہے نہیں، میرے پاس یہ چیزیں نہیں، تواضع کے طور پر جہاں یعنی کہا ہے، تو پھر ایک طرف تو عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ جی اللہ کے نبی عالم الغیب بھی ہیں، حاضر ناظر بھی ہیں، اور ہر یعنی چیز کو جانتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے پاک پیغمبر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میری امت کے اندر جا کر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ دو بڑے بڑے گروہ بن جائیں گے؟ ایک طرف جو ہے مجھے جو عالم الغیب ماننے والے ہوں گے، دوسرے جو ہے میرے علم غیب کی نفی کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی بالکل دو ٹوک الفاظ میں کیوں نہ کہا کہ بھائی سن لو، میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ تم کہیں غلط نہ لے لو، اس کی تشریح یہ ہے کہ مجھے اللہ نے جو غیب دیا نا وہ میں بالکل عالم الغیب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب باقی جو ہے میں آپ کو علم غیب بتا نہیں رہا، وہ بات الگ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہیں بھی قرآن میں حدیث میں یہ بات نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کی تفسیر میں فرماتی ہیں، اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ فقد کفر، اس نے کفر کیا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، خود اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا ہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، نہ میرے پاس خزانے ہیں، اور نہ میں فرشتہ ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، مجھے تمام بشری ضروریات جو ہے میرے ساتھ ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ میں اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا، یعنی وحی۔ اور جو اللہ کے نبی کی بات کو مانے گا، اللہ کے احکامات کو مانے گا، تو وہ جو ہے بینا ہے، آنکھوں والا ہے۔ اور جو اللہ کی بات کو مانے گا نہیں، اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کرے گا، اللہ کے نبی کی تکذیب کرے گا، تو وہ آنکھیں ہونے کے باوجود اندھا ہے۔ تو میں نے کل بتایا تھا آپ کو، آنکھوں کی پوری تشریح میں نے کل آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ پہچانے وہ نظر ہی کیا۔
تو جب نظر جو حقیقت ہی کو نہ پہچانے، اس سے بندہ اپنی نظر کو چرا لے تو وہ پھر نظر نہیں ہوا کرتی۔ آنکھیں تو ہوں گی، قرآن میں موجود ہے، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہے سوچتے نہیں، تو یہ ساری چیز قرآن میں اللہ نے نفی کی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ میں تو واضح طور پہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے خدائی صفات ہیں، یہ عالم الغیب ہونا، خزانے ہونا، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نہیں دیتا اور نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دی ہے۔ ہاں وحی کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو منتخب کر کے ان کو جو علم دیتا ہے وہ علم عطائی ہوتا ہے، اس کو اللہ انبیاء کو دیتا ہے۔ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ علم دیا گیا، لیکن علم کلی اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا، آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، ان لوگوں کو یخافون جن کے اندر خوف ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہے ان کے اندر، تو آپ انہیں ڈرائیں۔ آج ہماری بدنصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر نہیں، خوف نہیں کہ کل میں نے اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ آج ہم اگر اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ اپنی تمام ضروریات مانگتے ہیں، اپنے حوائج مانگتے ہیں، دنیا کے مسائل اس سے نکلنے کے راستے مانگتے ہیں۔ ہم نے دین کبھی نہیں مانگا اللہ سے، نہ اللہ کا خوف ہم نے اللہ سے طلب کیا۔ وہ کہتے ہیں نا دوا تلاش کرتا رہا دعا چھوڑ کر، دوا تلاش، اقبال کا غالباً شعر ہے، دوا تلاش کرتا رہا دعا چھوڑ کر، خدا سے ہر چیز میں نے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر۔ میں نے اللہ سے ہر چیز مانگی لیکن اللہ ہی کو نہیں مانگا۔ اور اقبال کہتا ہے عروج دے نہ زوال دے، عروج دے نہ زوال دے، بس صرف اتنا مجھے کمال دے، بس مجھے اتنا کمال دے، تو مجھے اپنے راستے پہ ڈال دے، تو مجھے اپنے راستے پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے تو بس رزق حلال دے، کہ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تو جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی نا کہ ہر چیز کا خوف نکل جائے اور اللہ کا خوف دل کے اندر بیٹھ جائے کہ مجھے کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک سوال کا جواب دینے ہیں، میرے ایک ایک اعمال کے بارے میں، عمل کے بارے میں اللہ پوچھیں گے تو وہاں میں نے کیا جواب دینے ہیں، تو اس کے بارے میں بندہ تیاری کرے گا۔ اگر اللہ کا خوف دلوں سے نکل جائے تو پھر یہی انسان بظاہر کان والا ہوتا ہے، آنکھوں والا ہوتا ہے، ناک والا ہوتا ہے، سر والا، ہاتھ پاؤں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے اندر جانوروں والی صفات آ جاتی ہیں، پھر یہ جانور بن جاتا ہے، نہ اسے حلال کی تمیز ہوگی، نہ حرام کی تمیز ہوگی، نہ اللہ کا خوف ہوگا۔ اگر اللہ کا خوف دلایا جائے گا تو کیا کہے گا؟ انا ربکم الاعلی، بھائی سب سے بڑا رب تو میں ہوں، سب سے بڑا خدا تو میں ہوں، مجھ سے بڑا خدا اور کون ہے؟ آج بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں، وہ خدائی لہجے میں بات کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس جب آپ جاؤ کوئی بات کرو تو وہ کہ جاؤ یار یہ نمازیں تو یہ مولویوں کا کام ہے، یہ تم لوگوں تبلیغیوں کا کام ہے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، بالکل انکار کر دیں گے۔ لیکن جب اللہ کی لاٹھی پھر پڑتی ہے تو پھر ان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیے جن کے دلوں میں خوف ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، اور ان کو یہ یقین بھی ہے، یہ عقیدہ بھی ان کا ہے کہ بھائی اللہ کے سوا جو ہے قیامت میں کوئی ہمارا دوست، حمایتی، مددگار نہیں ہوگا اور نہ وہاں کوئی سفارش کر سکے گا۔ دنیا میں بندہ جو ہے مختلف ہیلے بہانے، حجتیں کر کے، رشوت دے کر، مال اپنا استعمال کر کے، ذرائع استعمال کر کے، وسائل استعمال کر کے دنیا میں تو بچ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ سفارش سے مراد جو شفاعت قہری ہے، جس طرح یعنی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے پیر، ہمارے معبودان باطلہ، ہمارے نبی، یعنی انہوں نے نظریہ بنایا تھا یہودیوں نے کہ ہم جیسے بھی گناہ کرتے ہیں، جو بھی عمل کریں، ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، وہ ہر سنت شدہ بنی اسرائیلی کو پکڑ پکڑ کے جنت میں ڈالیں گے، ہمیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ یعنی کہ شفاعت قہری ہے، یعنی اللہ کو نعوذ باللہ مجبور کر دینا، ایسی سفارش کرنا کہ اللہ مجبور ہو جائے اور اللہ سب گناہ گاروں کو جنت میں ڈال دے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں، انبیاء، اولیاء اللہ، نیک لوگوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، ان کو سفارش کا حق دیا جائے گا، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شہید کو یہ حق دیں گے کہ وہ سفارش کر کے 70 جہنمیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی سفارش میں جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوں گے، اللہ کے امر سے ہوں گی۔ بغیر اللہ کے امر کے یہ کہنا کہ جی میرا پیر بچا لے گا، میرا بزرگ بچا لے گا، میرا دیوتا مجھے بچا لے گا، نبی بچا لیں گے، قطعاً ممکن نہیں ہے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعمال نہیں ہوں گے اور توحید نہیں ہوگی، شرک ہوگا، جسموں کے اندر وجود کے اندر شرک بھرا ہوا ہوگا، دل کے اندر جو ہے شرک کی خباثت ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کی سفارش بھی اس بارے میں قبول نہیں کریں گے۔ دنیا میں اللہ نے اپنے نبیوں کو منع کر دیا ہے کہ جب کوئی مشرک مر چکا ہے اب آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں جب تک زندہ تھا تو آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے تھے کہ اللہ تو اسے ہدایت دے دے، لیکن وہ مر گیا ہے، شرک پہ مرا ہے، تو اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں، اگر باپ ہے تو اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ عالم الغیب بھی میں، خزانہ بھی میرے پاس، اور میرے نبی جو ہیں وہ فرشتہ نہیں، وہ انسان ہیں، وہ میری وحی کا، میرے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، اور جو اللہ کی ہدایت کو تسلیم کرے گا وہ آنکھوں والا ہے، اور جو اللہ کی ہدایت کو ٹھکرائے گا وہ نابینا ہے آنکھیں ہونے کے باوجود۔ اور فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو ابھی بھی عقل نہیں آئے گی؟ اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو قرآن کے ذریعے ڈرائیے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں تو وہ ضرور قرآن کا اثر لیں گے، اور انہیں نظریہ ہوگا، ان کا عقیدہ بن جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے کل قیامت کے دن کوئی ولی، حمایتی اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب یہ چیزیں دل کے اندر آ جائیں گی تو اللہ کا تقوی نصیب ہو جائے گا۔ جس کو تقوی کا اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرما دی، سمجھ لو کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرما دی۔ جس کے پاس تقوی نہیں ہے اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔